مجھے لگتا ہے اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کر کے اس کے وجود کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کی ہے. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں سمجھا نہیں. زیادتی وہ بھی انسان کے ساتھ؟ وہ کیسے؟ پچھلے 1-2 مہینے میں میرے جاننے والوں کے بھائی بہن، ان کے امی ابو تایا چچا، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اچانک فوت ہو گئے، حالانکہ وہ صحت مند تھے. اور میں یہاں سے میلوں کا سفر، گھنٹوں کا سفر طے کر کے انہیں صرف یہ کہنے کے لیے گیا کہ کوئی نہیں، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، اللہ کو ایسے ہی پسند تھا، یا یہ ہو کے رہنا ہی تھا. آگے بولو. بس میں یہی کہہ سکتا تھا اور میں نے انہیں یہی سب کچھ کہا. کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ انسان کی ترجمانی کرتا ہے؟ کیا یہ انسان کے وجود کے لیے کافی ہے؟ اپنے جاننے والوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ وقت گزارا، ٹائم گزارا، اور پھر اچانک سے اس کی بغیر مرضی کے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کے وجود کو ختم کر دیا جائے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ میری یہ عقل میں باتیں نہیں آتی. اور پتہ ہے سب سے اذیت ناک اور درد بھری بات کیا ہوتی ہے؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں ان میں، کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کے کہیں نا کہ اللہ کو ایسی منظور تھا، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ ہاں مان لیا، اللہ کی یہی رضا تھی، میں اس کا درد یہاں سے محسوس کرتا ہوں. مجھے یہ باتیں بڑا کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور کبھی کبھار تو میں سوچتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں، اور واپس لوٹنے کا نام و نشان نہیں ہوتا. کیا بنے گا انسان کا؟ اور بھی کچھ ہے تو کہو، میں سن رہا ہوں. ہاں تم سن ہی سکتے ہو اور کر بھی کہہ سکتے ہو. ہم کتنا سوچتے ہیں، کتنا کچھ پلان کرتے ہیں کہ بڑے ہوں گے تو یہ کریں گے. جب بڑے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ابھی وقت نہیں ہے، آگے جا کے یہ کریں گے. کچھ پلان کرتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں مستقبل کو لے کے، اپنے مرتبے کو لے کے، اپنے سٹیٹس کو لے کے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. کیوں؟ چٹکی بھر میں ہمارے خواب، ہماری کوششیں، ہمارے پلانز، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. یوں چٹکی بھر میں. کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں، یہ انسان کی جو پیدائش ہے، انسان کے وجود کے ساتھ یہ زیادتی ہے. اگر انسان کو رب نے پیدا کیا تو کیا مجھ سے پوچھ کے پیدا کیا یا دوسرے انسانوں کو پوچھ کے پیدا کیا؟ اگر اسے پوچھ کر پیدا نہیں کیا تو کم از کم اسے اپنی مرضی سے جی تو لینے دے، اسے اپنی مرضی سے کام تو کر لینے دے. جینے کا اختیار، کچھ کرنے کا اختیار انسان کے پاس ہونا چاہیے، اور اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسے کب، کیسے اور کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کب جانا ہے اس دنیا سے، تاکہ وہ اس کی تیاری کر سکے. میں بولوں؟ اجازت ہے؟ اجازت مل سکتی ہے بھائی؟ ہاں بول دو تم بھی، اگر کچھ جواب ہے تمہارے پاس تو. ایسی باتوں کے جواب نہیں ہوتے میرے بھائی. ایسی باتیں سمجھی جاتی ہیں، پرکھی جاتی ہیں، تحقیق کی جاتی ہے، اور پھر ان پہ یقین کیا جاتا ہے. وہ کیسے؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری تخلیق میں تمہاری مرضی شامل تھی؟ نہیں، مرضی تو نہیں تھی. تو پھر تمہارے جانے میں یا تمہارے ختم ہونے میں تمہاری مرضی کیسی؟ وہ کیوں شامل ہونی چاہیے؟ نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں. میرے ہاتھ میں یہ کپ ہے، اگر میں اسے یہاں سے یوں نیچے پھینک دوں، یہ ٹوٹ جائے، تو تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ اعتراض؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ تمہاری چیز ہے، اسے پھینکو، اسے توڑو، اسے ضائع کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہی جواب میں چاہتا تھا. ایسے ہی جو زندگی ہے یہ موت کی امانت ہے. جس نے اسے دیا ہے وہ اس کے ساتھ جو چاہے مرضی کرے، ہمیں پھر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ہاں، کیا کہا تھا تم نے کہ انسان کو جینے کی مرضی نہیں ہے؟ کیوں مرضی نہیں ہے اسے؟ تم اپنی مرضی سے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، چل سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، کسی کام کو کر سکتے ہو، کچھ بھی ٹیسٹ کو محسوس کر سکتے ہو. اگر کڑوا ہے اسے چھوڑ سکتے ہو، میٹھا ہے
اسے کھا سکتے ہو، ہر چیز میں فرق کر سکتے ہو۔ جب دل چاہا سو گئے، جب دل چاہا باہر نکل گئے، سانس لیا، مسکرائے، روئے، چپ ہو گئے، کسی سے ملے، ہاتھ ملایا، سب اختیار تو انسان کے پاس ہے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، اگر تم اس کو چھوڑ کر کسی غیر خدا کے پاس بھی چلے جاؤ گے نا، وہ تمہیں پھر بھی نہیں روکے گا۔ اس نے تو تمہیں اتنی آزادی دے رکھی ہے، تم اپنی مرضی سے پہن سکتے ہو، تم اپنی مرضی سے سوچ سکتے ہو، تم اپنی مرضی سے سوال اٹھا سکتے ہو، اس سے سوال کر سکتے ہو، اس کو چیلنج کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں جواب دے گا۔ اور ابھی تم کہتے ہو کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، یا تمہیں کوئی آزادی نہیں ہے، یا کسی کام میں تمہاری مرضی شامل نہیں ہے۔ ابھی تم یہی کہہ رہے تھے نا، تو ہر کام میں تو تمہاری مرضی ہے، مرضی تو ساری تمہاری ہے۔ بس کچھ اختیارات ایسے ہیں جو رب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اس کی بھی وجہ ہے، کیونکہ ایسا نہ ہونے سے بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، نظام بدل سکتا ہے، ایک طوفان برپا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کچھ اختیارات ایک ہی ذات کے پاس، ایک ہی اتھارٹی کے پاس ہونے بہت ضروری ہیں میرے دوست۔ اور اس طرح اگر وہ اختیارات اپنے پاس نہیں رکھتا تو پروسیس آف ہیپننگ جو ہوگا نا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا۔ پروسیس آف ہیپننگ کیا مطلب؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، کسی بھی ملک کا صدر یا وزیر اعظم، اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہی اختیارات عام عوام کو کیوں نہیں ہوتے؟ عام لوگوں کو کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اختیارات کیوں نہیں استعمال کر سکتے جو اس صدر کے پاس یا اس وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں؟ یار ایسے نظام تھوڑی نہ چلے گا۔ اس کا تو بڑا سادہ سا جواب ہے، ایسے نظام نہیں چلے گا۔ ہر کوئی اگر اپنی مرضی کرنے لگ گیا، اپنے فرمان جاری کرنے لگ گیا، تو ایسے تو نظام دھرم برم ہو جائے گا نا۔ ہاں، اس کا جواب بھی میں یہی سننا چاہتا تھا جو تم نے دے دیا۔ دیکھو، اس کائنات میں سب سے جو ایک مضبوط رشتہ ہے نا، وہ اللہ کا اور اس کے بندے کا ہے۔ تم ایک کمپنی میں کام کرتے ہو، اس میں ایک ملازم ہو، تم وہاں پہ محنت کرتے ہو، اپنے باس کی جی حضوری کرتے ہو، اوور ٹائم لگاتے ہو، اچھا کام کرتے ہو۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تمہارا باس تم سے خوش ہوگا، وہ تمہیں ترقی دے گا، تمہاری سیلری بڑھے گی، اور تم ایک سٹیج سے دوسری سٹیج پہ جاؤ گے، تمہاری پروموشن ہو جائے گی۔ مگر جزا اور سزا کی بنیاد پر جنت اور دوزخ پر تم سوال اٹھاتے ہو، کیوں؟ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، اپنے آس پاس غریبوں کو دیکھتے ہو، بھوکوں کو دیکھتے ہو، اور پھر رب کی تقسیم کو چیلنج کرتے ہو، کیوں؟ کسی ایک انسان کی غلطی کو ساری زندگی معاف نہیں کرتے، یہاں دل پہ رکھتے ہو، یہاں رکھتے ہو، اور اس رب کے سامنے آخری وقت میں گناہگار ہو کے توبہ کی توقع کرتے ہو، کیوں؟ ایک انسان نے تمہیں چھوڑ دیا، دھوکہ دے دیا، تمہیں الوداع کہہ گیا، روتے ہو، اس کی منتیں کرتے ہو، ترلے کرتے ہو، اس کے رحم و کرم پر پلتے ہو، لیکن رب کی آزمائشوں کو چیلنج کرتے ہو، کیوں؟ جس دن تمہیں ان سوالوں کے جواب مل گئے نا، اس دن تمہارے من سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے من سے یہ سب کچھ ختم ہو۔ تم سوچو، ایسی چیزیں اگر جنم لیتی ہیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ انسان کے اندر اس کا رب ہی ڈالتا ہے، اور اس کے جواب بھی اس کا رب ہی دیتا ہے۔ تو جس دن تم ان سوالوں کے، ان سوچوں کے جواب پالو گے نا، تمہارا من جو ہے وہ اندر سے ہرا بھرا ہو جائے گا، اور پھر تمہارے دل میں کبھی ایسے سوال جنم نہیں لیں گے، یہ کیوں پیدا نہیں ہوگا، یہ کیسے پیدا نہیں ہوگا۔ تم کسی چیز کو ہوتا ہوا دیکھو گے، تم آسمان کی طرف دیکھو گے اور بس مسکرا پڑو گے اور کہو گے کہ جیسا میرا رب چاہتا ہے آخر ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ انسان تو فقط ایک کوشش کرنے والا ہے، یہ سہنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، اور اصل ہوتا وہی ہے جو اس کا رب چاہتا ہے۔